بہت زمانہ پہلے ایک نہایت خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام گلستان تھا۔ یہ سلطنت سرسبز میدانوں، نیلے دریاؤں، رنگ برنگے پھولوں اور بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ گلستان پر ایک نیک دل بادشاہ شاہ فیروز اور ایک مہربان ملکہ زہرہ بیگم حکومت کرتے تھے۔ رعایا انہیں دل سے چاہتی تھی کیونکہ وہ انصاف پسند اور رحم دل تھے۔ کئی سالوں بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ وہ بچی حسن معصومیت اور نور کا پیکر تھی۔ اس کا نام نور جہاں رکھا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا حسن بھی بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ اس کا کردار بھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بے حد صاف تھی۔ نور جہاں کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ کتابیں پڑھتی، فطرت کو غور سے دیکھتی اور محل کے باغ میں پرندوں سے باتیں کیا کرتی۔ غریب بچوں کو پڑھانا، بیماروں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کو کھانا دینا اس کی عادت تھی۔ لوگ اسے محبت سے رحمتوں والی شہزادی کہتے تھے۔ ایک دن گلستان پر مصیبت آ پڑی۔ پڑوسی ریاست کا ایک ظالم جادوگر سایہ گر گلستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سیاہ جادو کے ذریعے بادشاہ شاہ فیروز کو شدید بیمار کر دیا۔ بادشاہ بستر سے لگ گئے اور سلطنت میں خوف و پریشانی پھیل گئی۔ بڑے بڑے حکیم آئے مگر سب ناکام رہے۔ اسی دوران ایک بوڑھی دانا عورت محل میں آئی اور اس نے کہا، اس بیماری کا علاج صرف شفا کے چشمے کے پانی سے ممکن ہے، مگر وہاں تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جس کا دل خالص اور نیت پاک ہو۔ یہ سن کر شہزادی نور جہاں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر میرے والد کی جان بچ سکتی ہے تو میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ شہزادی نے سادہ لباس پہنا، اللہ کا نام لیا اور اکیلی سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے گھنے جنگلات، اونچے پہاڑ اور خطرناک درندے ملے۔ ایک جگہ اسے ایک زخمی ہرن ملا، اس نے اس کی مرہم پٹی کی۔ دوسری جگہ ایک بھوکا بھیڑیا ملا، اس نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ ایک اندھے فقیر کو اس نے راستہ دکھایا۔ اس کی نیکیوں کے بدلے قدرت نے اس کی حفاظت کی۔ درندے راستہ چھوڑ دیتے، طوفان تھم جاتے اور اندھیرے میں روشنی نمودار ہو جاتی۔ آخرکار وہ شفا کے چشمے تک پہنچ گئی۔ چشمہ چمکتی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے پانی لیا، چشمے سے آواز آئی، اے خالص دل والی شہزادی، تیری نیکی نے تجھے کامیاب کیا۔ شہزادی فوراً محل واپس لوٹی اور اپنے والد کو وہ پانی پلایا۔ کچھ ہی لمحوں میں بادشاہ شاہ فیروز کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اسی لمحے سایہ گر کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ خود ہی فنا ہو گیا۔ گلستان میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ رعایا نے جشن منایا اور شہزادی نور جہاں کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آئندہ سلطنت کے فیصلوں میں شہزادی کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ وقت گزرا، شہزادی ایک دانا اور انصاف پسند ملکہ بنی۔ اس کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی مظلوم انصاف کے بغیر نہ رہتا۔ گلستان محبت اور خوشحالی کی مثال بن گیا۔ اور یوں شہزادی نور جہاں کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گئی۔